اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کو اور سبھی جو لوگ مجھے ابھی تک سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور اگر میری بات کوئی آپ کو اچھی لگے تو اسے آگے شیئر ضرور کیا کیجیے، کیونکہ جب ہمیں کوئی بات اچھی لگے کسی کی تو ہمیں وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے جو ہے اسے بھیجنا چاہیے، تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ اس بات سے مستفید ہو سکیں۔ ہر انسان تو سمجھدار نہیں ہوتا، لیکن کچھ وقت کے ساتھ اور کچھ حالات کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اسے بہت سی باتوں کی سمجھ اور عقل بود سمجھ آ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں سمجھ کی یا عقل کی بات بتائی بھی جا رہی ہو تو وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اور قرآن حکیم میں یہ بات ہے کہ ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی ہے، تو تم انہیں جو مرضی کہتے رہو، وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، نہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے دلوں کو ایسا زنگ آلود نہ کرے، ہمارے دلوں پر ایسے تالے نہ لگائے، ہمارے دلوں پہ ایسے مہرے نہ لگائے کہ جو کبھی کھل نہ سکتی ہوں۔ اور ایک بات میں ضرور کہوں گی، وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقل، سمجھ، فہم ہمیں ہدایت، یہ جو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ دے۔ بے شک ہم کسی کو دعا دے رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور بھی فرماتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک وہ انسان اپنے حق میں خود دعا نہ کرے اور وہ اس دینے والے کی دعا کو دل سے خود سے آمین نہ کہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے یہی دعا قبولیت و منظوریت کی دعا نہ کرے، تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتے۔ میرے یا آپ کے یا کسی کے بھی کہنے سے ہدایت نہیں آتی، ہدایت لی جاتی ہے، سمجھ لی جاتی ہے، فہم لیا جاتا ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے۔ کتابیں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، بہت لوگ چاٹتے ہیں، بچے بھی بہت کتابیں پڑھتے ہیں اور رٹے لگاتے ہیں اور اس کو سبق کو اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انہیں بالکل سمجھ میں نہیں آتا، وہ انہیں بالکل پتہ نہیں چلتا، انہیں یاد نہیں رہتا، ان کے گمان سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ وہ اسے سمجھ کر نہیں پڑھتے، وہ صرف اسے ایک رٹے کی طرح پڑھتے ہیں اور اپنے لیے اس میں ہدایت نہیں ڈھونڈتے، اپنے لیے اس میں کامیابی نہیں ڈھونڈتے، اور اس کی کوئی ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں ان کو کرتی، یا اس چیز کی طرف وہ آتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی چیز ان کو کلک کرے اور انہیں وہ بات یاد رہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ یہ کتاب میں ہم نے اس جگہ پہ اس چیپٹر میں جو ہے وہ ہم نے یہ اس بارے میں پڑھا تھا، اس فلاں بندے کے بارے میں پڑھا تھا، کسی جگہ کے بارے میں پڑھا تھا، یا ہم نے حضرت علی کا کوئی کال جو ہے وہ ہم نے اس کتاب میں پڑھا تھا، ہمیں یاد ہے ہم نے بچپن میں یہ بات سنی تھی، اور آج دیکھو کہ وہ بات ہمارے سامنے آ گئی ہے اور ہمارے سامنے وہ حقیقت درپیش ہو رہی ہے، اور ہمیں آج جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بات ہم نے 10-12 سال پہلے اپنی کسی کتاب میں پڑھی تھی اور ہمارے گمان میں سے نکل گئی تھی، تو ہمیں اس کا مطلب آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مولا علی نے کس موقع پر بات کی تھی اور انہوں نے وہ بات ہمیں کب سمجھائی تھی، اور اس بات کا مقصد کیا تھا، اس بات کا محل وقوع کیا تھا، اس بات کا نقطہ نظر کیا تھا، اور وہ کس معاملے پہ کیسے فٹ ہونی تھی۔ دیکھو آج وہ بات، وہ موقع، وہ محل، وہ سب کچھ ایک دم ایکوریٹ ہو گیا، جیسے انہوں نے اتنے سال پہلے کہا تھا۔ وہ باتیں، وہ اقوال زرعی آج بھی ہماری زندگیوں میں ان کے امپلیمنٹس ہیں، اور آج بھی ہم اپنی زندگیوں کو ان کے اقوال کے مطابق جو ہے وہ اسے بہتر کر سکتے ہیں، اس کو سدھار سکتے ہیں، اپنی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن افسوس جو ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ ہم نے اللہ کو، اللہ کے نبی کو، اس کے احکامات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہمارے جو بھی حالات ہیں، ہمارے ملک کے جو بھی حالات ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے، ہر ایک انسان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو لوگ غریب طبقہ ہے، جو امیر لوگ ہیں، ان سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اور تبھی آج یہ ملک اس نہج کو پہنچا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایمانداری سے کام کرنے کو تیار نہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس ملک کا بھلا چاہتا ہو یا بھلا کرتا ہو۔ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے حصے کی کوشش کرتے جائیں اور اگلوں کو کہتے جائیں،
وہ ایک نہ ایک دن وہ منزل، وہ بات چل چل ہو جاتی ہے اور کسی نہ کسی جگہ وہ بات پہنچ جاتی ہے. جیسے ایک انسان کے ساتھ نیکی کی ہے ایک بندے نے، تو اس کو چاہیے وہ آگے سے 3 کے ساتھ اور نیکی کرے، اور اس 3 کو آگے ترغیب دے کے آپ نے آگے ان 3 کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرنی ہے. اور اس طرح جو ہے وہ ایک سلسلہ، ایک چین جو ہے وہ چل جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ بہتری کی طرف آتے ہیں، بھلائی کی طرف آتے ہیں، اور معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے، مثبت سدھار پیدا ہوتا ہے. لیکن افسوس کہ آج ہم سب ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں. ہم اپنے حصے کی بھی ذمہ داری خود سے ادا نہیں کر رہے، اور ہم دوسروں پر الزام دے رہے ہیں. یہ آج جو حکومت ہم پر مسلط ہے، یہ کیوں مسلط ہے؟ یہ جو آج ہم لوگ پریشان ہیں، یہ کیوں پریشان ہیں؟ ہمارے نبی نے جب ہمیں سود سے اور یہودیوں سے اور عیسائیوں سے جب دور رہنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ تجارت کرنے سے منع کیا، جب ان سے میل ملاپ سے منع کیا کہ وہ اہل کتاب نہیں، کہ وہ اہل ایمان نہیں ہیں، وہ تمہارا بھلا نہیں سوچ سکتے، اور ہم نے کیسے جان لیا کہ ہم ان سے ہی اپنا بھلا کروائیں گے؟ یہ IMF کیا ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے؟ یا یہ جو ورلڈ بینک ہے، یا کہ مسلمانوں کی جماعت ہے؟ نہیں، یہ سب یہودی ایجنڈا ہے. اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے دیکھیے کتنے غضب کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم اپنے زور بازو کے بجائے ہم یہودیوں سے اور عیسائیوں سے جو ہے وہ گر گرا کر فریادیں کر کر کے ان سے ہم پیسے لیتے ہیں، ان سے ہم قرض لے رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سود پہ دیں گے، وہ سود لیں گے، اور وہ سود تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، آپ کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سود ختم نہیں ہوتا. ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ملک کے پاکستان جو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا، اس میں کیا یہ نظام رائج کرنے کا وقت ہے؟ کیا جس نام پر ہم نے، جس اللہ کے نام پر ہم نے جو یہ ملک لیا، کیا اس اللہ کے احکامات کی ہم یہ پاسداری کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو سود پہ چلا رہے ہیں؟ ہم اس ملک کو قرضے پہ چلا رہے ہیں؟ ہم اس ملک کو جو ہے وہ یہودیوں سے کہہ کے چلوا رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ہم نہیں سوچتے. ایک غریب آدمی جو بچے پیدا کرتا جا رہا ہے، جسے اس بات کی تو فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے انہیں کھلانا پلانا ہے، جی اللہ کرے. اچھا، اس معاملے میں اللہ بڑا یاد آ جاتا ہے کہ جی اللہ تو رزق دے گا. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ بچے پیدا کرو اور چوریاں کرو اور انہیں چوری ڈاکے کی طرف لگاؤ؟ اللہ نے کہا ہے کہ میرے احکام پر چلو، میری تابع داری کرو، میری فرما برداری کرو. وہ تو ہم سے ہوتی نہیں. وہ کس سے ہوتی؟ وہ کسی سے بھی نہیں ہوتی. لیکن یہاں ہمیں یاد ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ جی بڑھاؤ امت، بڑھاؤ امت. ہمارے نبی نے کہا ہے بڑھاؤ امت. امت بڑھانے کو کہا ہے ہمارے نبی نے. ظالموں، ہمارے نبی نے گند گھولنے کو نہیں کہا. ہمارے نبی نے یہودیوں کے ساتھ مل کر پیسہ کمانے کو نہیں کہا. ہمارے نبی نے ملک کو بیچنے کو نہیں کہا. ہمارے ملک نے اسلام کو غلط ہاتھوں میں دینے کو نہیں کہا. ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جہاں تمہارا مقصد ہے وہاں اسلام ہے، جہاں تمہارا مقصد نہیں وہاں دین چھوڑ دو. تو اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں. اسلمت لربی، کہ میں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام کر دیا. میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کو سونپ دیا. کہاں سونپا ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کو؟ فیشن تو ہمیں دنیا جہان کا کرنا ہے، پیسہ ہونا چاہیے، کھانا ہے، لگژری ہونی چاہیے. اللہ کے نبی تو کتنے کتنے دن بھوکے رہتے تھے. ہم تو ان کی زمین کی چھوڑی دھول کے برابر، زمین پہ چھوڑی دھول کے برابر بھی نہیں. خدا را اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے آپ کو بدلیے. یہ نظام خود بخود بدل جائے گا. جب ہم بدل جائیں گے نا، ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھیں گے، اس دن یہ امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے گی، اور ان جو ہمارے اوپر جو یزید مسلط کیے گئے ہم ان سے لڑ پڑیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، انہیں شکست فاش دیں گے. اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک ہوں.
اس کلمے کے نام پر، اس اللہ کے نام پر ہم ایک ہوں، جو کہ ہم نہیں ہو رہے۔ ہم ایمانداری سے اپنا اپنا کام کریں، ہم ملاوٹ نہ کریں، ہم غریبوں کا خیال رکھیں، ہم جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی عیاشی کو کم کر دیں۔ جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں انہیں تو مرنا ہی شاید یاد نہیں ہے، وہ تو بھول بیٹھے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے حساب دینا ہے، ہم نے مرنا ہے، یہ سب بھول بیٹھے ہیں اوپر کے لوگ۔ کوئی بات نہیں، یہ بھول جائیں، پر اللہ نہیں بھولا۔ اللہ کو یاد ہے کہ اس وقت جو زمین پہ فرعون بنے بیٹھے ہیں ان کو بھی اللہ نے سبق سکھانا ہے، اور وہ انشاءاللہ سکھائے گا سبق۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم متحد ہوں۔ اب جیسے اتنا سارا لوگوں کا بل آیا ہے، بہت سے لوگوں نے بل ادا بھی کر دی ہیں اور بہت سے لوگوں نے بل ادا بھی نہیں کی۔ مت کریں ادا، 2 مہینے 3 مہینے بل ادا مت کریں، ان سے کہیں ہم نے نہیں دینا بل، آپ کے پاس ہے۔ وہ جس کھاتے سے نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ تو جی ان کے کھاتے سے جو ہے وہ بل جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی اسی کھاتے میں ڈال دیں، پھر ہمارا بل بھی اسی کھاتے سے دیں، کیونکہ ایک عام شہری میں اور ایک فوجی میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ فوجی جو ہے وہ ایک عام شہری کی حفاظت کے لیے ہے، عام شہری فوجی کی حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے اب فوجی کو چاہیے کہ وہ اپنی سہولتیں چھوڑے اور اس ملک کو چھوڑ کے ایک عام آدمی کی زندگی گزارے۔ وہ فوج میں گیا ہے، یہ اس کا پیشہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوگ و سرخاب کے پر لگ گئے تو اب وہ جو مرضی کرتا پھرے گا، ایسے نہیں ہے۔ اپنے حصے سے ایمانداری کا کام کرے نا، جس کا جو پیشہ ہے، جس کا جو فرض ہے ایمانداری سے ادا کرے، اپنا کردار ایمانداری سے دے۔ دیکھیں کہ ایسے نہیں اس ملک کے حالات ٹھیک ہوتے، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اور جہاں تک بات رہی ایک نئی جماعت، تو کوئی نئی جماعت نہیں آئے گی، یہی لوگ ہیں، یہی سب کچرا ہے، یہی گند ہے سارا، اسی گند میں ہی رہنا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان اٹھ کے کھڑا ہو کہ ٹھیک ہے جی آپ مجھے ووٹ دیں، میں آپ کے لیے کچھ کروں؟ کوئی آپ ہی سے میں سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے بغیر کسی جماعت کے اور بغیر کسی جو ہے پیشے کے، وہ آپ کے حق کے لیے کھڑا ہو، کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ کیا ضروری ہے کہ اس ملک کے اقتدار میں آنے کے لیے آپ کے پاس ایک جماعت ہو جو کھاؤ ہو، جو آپ کو بھی کھلائے، جس کے لیے آپ کو کھانا پڑے؟ ظاہر ہے جب الیکشنوں سے پہلے وہ آپ کو کھلا رہے ہیں تو پھر الیکشنوں کے بعد آپ نے بھی تو ان کو کھلانا ہے نا۔ کیا ہم اس سسٹم سے باہر نہیں آ سکتے؟ کیا ایک انسان اس 25 کروڑ عوام میں سے کیا ایک انسان اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا اس عوام کے لیے، ان لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کے مسائل دور کرنے کے لیے؟ کیا یہ آپ سب اسے ووٹ دیں گے؟ اگر ایک انسان جو صرف آپ کے ووٹ پر کھڑا ہو کہ آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے اور اس نے جیتنا ہے اور اس نے جیت کر کھڑے ہونا ہے اور اس نے آپ کے لیے لڑنا ہے، بغیر کسی جماعت کے، بغیر کسی مفاد کے، صرف اس لیے کہ اس کو آپ کے لیے کھڑا ہونا ہے، کیا آپ اسے کھونے دیں گے؟ کیا آپ اسے کامیاب کروائیں گے؟ کیا آپ اسے اس گٹر کو صاف کرنے کا موقع دیں گے؟ آپ سب کا ایک ووٹ اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تبھی تو یہ لوگ ابھی الیکشنز کروا نہیں رہے، کیونکہ ان کے پاس الیکشنز کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے۔ نون لیگ کو ووٹ ملنے نہیں ہیں، پیپلز پارٹی نے سندھ سے باہر نہیں آنا، KPK اور بلوچستان کے حالات ایسے ہیں نہیں کہ وہاں سے کوئی کھڑا ہو، اور عمران خان کو ویسے ہی انہوں نے قید میں ڈال دیا ہے۔ کیا ایسے حالات میں ہم 25 کروڑ میں سے کوئی ایک انسان اٹھ کر انہی لوگوں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس وطن عزیز میں سے کوئی ایک انسان ہے جو کھڑا ہو سکے کلمہ حق کے لیے، غریب کی سکون کے لیے، غریب کی روٹی کے لیے، اس بے بسی کو ختم کرنے کے لیے جو ہر عورت اور ہر مرد کو گھر سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتی ہے کہ بغیر کمائے اور بغیر پیسے جب ہم گھر جائیں گے تو ہمارے بچے ہمارے منہوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس قدر مہنگائی ہے کہ 2 وقت کی روٹی تک پوری نہیں ہو رہی لوگوں کی۔
اور پہلے تو صرف غریب پستا تھا نا، اب تو 4 طبقے پس رہے ہیں، 4 طبقے۔ اس وقت عیاشی، صرف سکون کی زندگی ایک رئیس سیٹھ آدمی کی ہے بس۔ جو اوپر کے لوگ ہیں، فوج کے ہیں، نیوی کے ہیں، ایئر فورس کے ہیں، اس کے علاوہ جو حکومت سے منسلک ہیں، جو ایم پی اور ایم این ایز ہیں، وہ سب، ان سب کو کوئی مسئلہ نہیں، سکون سے زندگی گزاریں۔ اور پسا کون؟ نیچے کے 5 طبقے پسے ہیں، نیچے کے 5 طبقے، جن کے گھروں میں اب کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، جن کے گھروں میں گاڑیاں بھی کھڑی لیکن ڈلوانے کے لیے پیٹرول نہیں، پیسے نہیں۔ وہ بھی لوگ ہیں کہ جو صبح کو جاتے ہیں دکانوں پر، رات کو گھر آتے ہیں، لیکن ان کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں۔ بچوں کی فیسیں، گھر کے خرچے، بل، کھانا پینا، یہ کہاں سے کرنا ہے انہوں نے؟ آپ لوگوں نے تو ایک انسان سے اس کے جینے کا حق بھی چھین لیا۔ خدا کے لیے اپنے اس ظلم کے آسمان سے نیچے اتریے۔ اور کیا ہے کوئی ایسا انسان جو صرف لوگوں کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو، جو صرف کلمہ حق کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو، جسے کسی پارٹی کی، کسی بہت بڑے جمگتھے کی ضرورت نہیں، جو اکیلا ایک اللہ کے لیے کھڑا ہو کر اور پورا ملک اس کا ساتھ دے، جو ان کو اس اندھیرے سے نکالے، جو اس ملک کو اس ظلم سے نکالے۔ کوئی بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے، کیا کوئی اس کی مدد کرے گا؟ یہ سوال سوچیے گا، یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر غور کیجیے گا کہ اگر کوئی انسان ہمارے لیے کھڑا ہو تو کیا ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں ہم؟ صرف ایک ووٹ ہی تو دینا ہے، ایک مہر ہی تو لگانی ہے، کیا ہم لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔